کفار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی۔ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلے مبارک میں ڈال دی اور پیج در پیج دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا اور تشریف لے آئے اور دھکا دے کر اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے تھے، کبھی گلے میں پندہ ڈال کر کھینچا، کبھی گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے باہر نکلے تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ کبھی گالیاں دے، کبھی قتل کے منصوبے بنائے، جسم کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچن میں پکی ہوئی کھانے پر غلاظتیں پھینکی، کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر نعوذ باللہ اور کبھی شاعر اللہ معاف کرے۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ حافظ عبدالشکور کی کتاب صحیح اسلامی واقعات سے ماخوذ ہے، صفحہ نمبر 9۔ قارئین سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئی، صرف اور صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام ہو آپ علیہ السلام پر۔ ان کفار پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے دین کے لیے کتنا قربانی دی ہے۔ ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا زندگی عطا فرمائے۔